मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक़ि अजमईन सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। महदवियत के मौजू में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए आज हम अपने जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो खुद इमाम ज़मा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ात की निस्बत किन आदाब को रियायत किया जाए कि हम उन आदाब के वसीले से अपनी मोहब्बत और एहतराम को अपने आका और मौला की निस्बत इजहार कर सकें। यानी वो कौन से आदाब हैं जिसे इस्तिलाहन हम आदाब इमाम ज़मा या हम ये कह सकते हैं कि ख़ुद इमाम ज़मा की मोहब्बत के आदाब। इमाम ज़मा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ हमारे आखिरी इमाम और आपसे मोहब्बत दीगर आइम्मा ताहीरीन अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत की तरह से हमारे ईमान का हिस्सा है। दर हकीकत इमाम ज़मा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मोहब्बत खुद तमाम गुज़श्ता आइम्मा ताहीरीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ानवादा अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत और मवद्दत है और ये हमारे ईमान का लाजमी हिस्सा और ईमानी फरीज़ा है। लिहाजा इस मोहब्बत के इजहार के लिए कौन से ऐसे काम हैं जो हम अंजाम दें तो ये कहलाएगा कि हमने अपने इमाम से मोहब्बत का फरीज़ा अंजाम दिया है। खुद अगर इस मौजू पर निगाह डाली जाए कि कौन से आदाब मोहब्बत हैं जो इमाम ज़मा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ात की निस्बत अंजाम दिए जाएँ जो हमारी मोहब्बत और मवद्दत का न सिर्फ इजहार हों बल्कि हमारे कमाल तवाज़ो और इनकिसारी आपकी ज़ात की निस्बत कमाल मारिफत के भी आइनादार हों। महदवियत के मौजू से जुड़े हुए गुज़श्ता जितने भी हमने मौज़ूआत को बयान किया इसी तरह से ये मौजू भी ख़ुद कलाम मासूम अलैहिस्सलाम में इस मौजू की निस्बत बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की गई है और बतौर ख़ास इसकी ताकीद की गई है कि हम अपने ज़माने के इमाम की निस्बत बतौर ख़ास और दीगर आइम्मा ताहीरीन अलैहिमुस्सलाम की निस्बत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार करें। दर हकीकत आदाब उन अफ़कार और रवैयों और अमल को कहा जाता है जिनसे किसी ज़ात की निस्बत मोहब्बत, एहतराम और अक़ीदत का इजहार होता हो। बस आदाब इमाम ज़मा वो आदाब वो आमाल हैं जिनसे हमारी अपने आका और मौला की निस्बत अक़ीदत, मोहब्बत और तवाज़ो का इजहार होता है। इमाम ज़मा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की निस्बत पहला अदब ये है कि आपसे बतौर ख़ास मोहब्बत की जाए। इंसान की फ़ितरत में है कि वह अपने मोहसिन से मोहब्बत करता है, एहसान करने वाले से मोहब्बत करता है, जबकि इमाम ज़मा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ात अक़दस वास्ता फ़ैज़ इलाही है। यानी जिस कदर भी फ़यूज़ात और बरक़ात अल्लाह ताला की जानिब से उसकी मखलूक़ात और बतौर ख़ास अशरफुल मखलूक़ात होने की हैसियत से इंसान और अशरफुल मखलूक़ात में भी बतौर ख़ास मोमिनीन जो अल्लाह की मारिफत रखते हैं इस नुक्ते पर जब तवज्जो करते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कितनी ज़ाहिरी, मानवी, रूहानी नेमतें और बरकतें मौजूद हैं वो सब की सब उस वास्ताए फ़ैज़ की बरकत से हैं। खुद ब खुद उसकी निस्बत हमारी मोहब्बत का एहसास क्या होगा कि जितनी भी नेमतें हम तक पहुँच रही हैं वो ख़ुद इमाम ज़मा अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ात अक़दस के बाबरकत वजूद की बिना पर हम तक पहुँच रही हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही की, ए मूसा मुझे अपनी
مخلوق میں محبوب بنا دے۔ موسیٰ نے عرض کی پروردگارہ میں تجھے تیری مخلوق میں کیسے محبوب بنا سکتا ہوں؟ فرمایا ان کے سامنے میری نعمتوں کا ذکر کر۔ لہذا جب ہم نعمتوں پر توجہ کریں گے تو خود واسطہ نعمت کی طرف توجہ جائے گی، اور جس قدر نعمت کے اعلیٰ گراں قدر، قیمتی اور بابرکت ہونے کا احساس ہوگا، اسی قدر اس واسطہ فیض کی نسبت محبت، عقیدت، احترام، تواضع اور انکساری میں اضافہ ہوگا۔ پروردگار سے محبت کرو کہ وہ نعمتیں عطا کرنے والا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ خدا میری محبت کو، میری دوستی کو پسند کرتا ہے، اور میری خاطر میرے اہل بیت کو پسند دوست رکھو۔ یعنی جتنی نعمتیں انسان کی زندگی میں موجود ہیں، اگر ان نعمتوں پر غور کرے تو یہ نعمتیں کس کے وسیلے سے ہیں، کس کے سبب سے ہیں۔ خود بخود جب وسیلے کی طرف توجہ جائے گی تو وہ محبت میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اگرچہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام میں سے کسی بھی امام کی نسبت محبت در حقیقت محبت اہل بیت ہے، لیکن خود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف زمانے کے امام کی محبت در اصل کامل ایمان اور کمال ایمان کی نشانی ہے۔ ممکن ہے کوئی دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام سے محبت رکھتا ہو، لیکن امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نسبت معرفت نہ رکھتا ہو، لہٰذا وہ محبت تو رکھتا ہے لیکن کامل الایمان نہیں ہے، حقیقت ایمان کو نہیں رکھتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث میں ایک امام کا تعارف کروایا، سب کو ان کے ناموں کے ساتھ یاد کیا، اور پھر فرمایا جو کوئی بھی خدا سے کامل ایمان کے ساتھ ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ حضرت حجت صاحب الزمان کی ولایت کو رکھتا ہو۔ بس یہ ہیں تاریکی میں چراغ اور امامان ہدایت اور تقوی کی نشانیاں۔ جو کوئی بھی انہیں دوست رکھے اور ان کی ولایت کو رکھتا ہو، میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں کہ خدا اسے بہشت میں لے کر جائے گا۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، کیا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف متولد ہو چکے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی۔ اگر میں اس کے زمانے کو پاتا تو تمام عمر اس کی خدمت کرتا۔ عزیزان گرامی، قابل توجہ ہے، کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، امام صادق علیہ السلام جو رشتے اور رتبے کے اعتبار سے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اجداد میں سے ہیں، یہ خود اس مقام کی خبر دے رہے ہیں کہ امام حاضر زمانے کے امام کا مقام کیا ہے، وہ واسطہ کتنا بڑا واسطہ فیض الہی ہے کہ ایک امام معصوم کہہ رہا ہے کہ اگر میں اس کے زمانے کو درک کرتا تو تمام عمر اس کی خدمت کرتا۔ یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام کے سامنے جب امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ذکر مبارک ہوتا تو آپ ان کے احترام میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے۔ دوسرا ادب امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نسبت محبت اور عقیدت کے اظہار کے لیے جو ایک مومن پر فرض ہے، لوگوں کے درمیان آپ کو محبوب بنانا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا اس بندے پر رحمت کرے جو لوگوں میں ہمیں محبوب بناتا ہے اور ہمیں لوگوں کے بغض و کینہ کے مارز میں قرار نہیں دیتا ہے۔ بے شک خدا کی قسم اگر لوگوں کے لیے ہماری خوبصورت باتوں کو روایت کرتے تو اس وجہ سے زیادہ باعزت ہوتے، اور کوئی بھی ان پر کوئی پیوند نہ لگاتا، اور کوئی بھی ان پر کوئی پیوند نہیں لگا سکتا تھا، لیکن ان میں سے ایک لفظ کو سنتا ہے اور 10 لفظ اپنے پاس سے اضافہ کر دیتا ہے۔ در حقیقت امام صادق علیہ السلام اس حدیث میں تاکید کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ہماری احادیث کو بیان کریں، لوگوں کے سامنے ہمارے کلام کو بیان کریں۔ خود ہمارے کلام میں اتنی جاذبیت اور خوبصورتی پائی جاتی ہے کہ لوگ ہمارے گرویدہ ہو جائیں۔ کس وجہ سے لوگ اہل بیت کے گرویدہ نہیں ہوتے؟ اس کی وجہ خود امام علیہ السلام نے اسی حدیث میں بیان کی ہے کہ ایک لفظ کو سنتے ہیں اور 10 لفظ اس پر اضافہ کر دیتے ہیں۔
اگر 10 لفظ اپنی جانب سے اضافہ نہ کیے جاتے اور کلام امام کو بیان کیا جاتا تو کوئی بھی ان پہ کوئی پیوند نہ لگاتا۔ یعنی جو آج مومنین کے نام رکھے جاتے ہیں، پہلے غیر رکھتے تھے ہمارے نام، اب خود ہم ایک دوسرے کے بہت سے نام اور ناپسندیدہ نام رکھتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، امام رضا علیہ السلام اسی ضمن میں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر لوگ ہمارے کلام کے حسن کو پا لیں، اگر لوگ ہمارے کلام کی جاذبیت کو درک کر لیں تو ہم سے محبت کیے بنا نہیں رہ پائیں گے۔ اگر اس بات پر ہمارا ایمان ہے کہ واقع یہ ایک حقیقت ہے کہ کلام معصوم میں جاذبیت پائی جاتی ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ کلام معصوم میں شیرینی اور لذت موجود ہے، بس اگر ہم اسی کلام کو بیان کرنے لگے تو کوئی وجہ نہیں پاکیزہ دل پاکیزہ فطرت لوگ اس گھرانے کی طرف جلب نہ ہوں، پاکیزہ فطرت لوگ اس گھرانے کی طرف جلب نہ ہوں، متوجہ نہ ہوں۔ بس ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہمارا فریضہ ہے کہ اہل بیت کی احادیث کو اپنے ذاتی تبصروں، جو کہ علم پر مبنی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء جو احادیث کی تفسیر کرتے ہیں، علماء جو احادیث کو بیان کرتے ہیں، انہیں درخور اعتنا نہ جانا جائے، بلکہ احادیث کی اپنے ذوق اور سلیقے پر ترجمہ اور تفسیر کرنے سے گریز کیا جائے۔ تیسرا ادب جو خود کلام معصوم میں ذکر کیا گیا ہے، ظہور اور فرج کا انتظار کرنا۔ انسان مومن کا فریضہ ہے کہ زمانہ غیبت میں امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے ظہور کا منتظر رہے اور زمانہ غیبت میں ان کا مطیع اور فرما بردار رہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خوش نصیب ہیں ہمارے قائم کے شیعہ جو اس کی غیبت میں اس کے ظہور کے منتظر رہتے ہیں اور اس کے ظہور کے بعد اس کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ ان کے دلوں پر کوئی غم و حزن نہیں، ان کے دلوں پر کوئی خوف اور غم و حزن نہیں ہے۔ یہی اولیاء خدا ہیں اور ان کے دلوں پر نہ ہی کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ بس در حقیقت یہ آداب میں سے ہے، ادب کا تقاضا ہے کہ امام زمان کی غیبت کے سامنے تسلیم رہیں۔ خدا لوگوں کی جلدی کی وجہ سے اپنے امور میں جلدی نہیں کرتا ہے، ہمارا کام ہے کہ اس کے امر کے سامنے مطیع اور فرما بردار رہیں۔ منتظر ہمیشہ بانشاد رہتا ہے، اپنے کام سے اکتاتا نہیں ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے کہ کسی عزیز نے حج یا زیارات سے پلٹنا ہو تو اس کے آنے کی تیاری میں وقت گزرنے کا احساس نہیں ہوتا، اور تھکنے کا یا آرام کرنے کا کسی بھی طرح سے کسی بھی جہت میں انسان اپنے کاموں کے دوران اس انتظار کے لیے، اس کے آنے کے لیے جتنے دعوت کے اہتمام ہیں اور جتنا اس کے لیے ایک استقبال کی تیاریاں ہیں، یہ تمام کام اسے تھکاتے نہیں ہیں بلکہ پہلے سے زیادہ بانشاد کرتے ہیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی نسبت ایک اور ادب جسے رعایت کرنا مومن کا فریضہ ہے کہ مومن کا لازم ہے کہ مومن امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے فراق اور جدائی میں غمگین ہو۔ غمگین ہونے کی کیفیت کوئی ایسی کیفیت نہیں کہ جسے انسان باہر سے خود پر طاری کر سکے۔ جس قدر انسان مومن کے دل میں امام زمان کی معرفت زیادہ ہوگی، جس قدر وہ اپنے امام کو پہچانے گا، جس قدر امام کی اعلیٰ اور والا صفات کو پہچانے گا، اسی قدر اسے اپنے مولا کی جدائی تڑپائے گی۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، کس قدر زیادہ خواتین ہوں گی جن کے کلیجے غم سے جلے ہوں گے، اور کتنے ہی مرد مومن ہوں گے جن کے دل غم سے کباب ہوں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب ماء معین یعنی خوشگوار پانی کا چشمہ نظروں سے پنہاں اور غائب ہوگا۔
इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई शख्स गमगीन हो और वो हम पर वारिद होने वाली मुसीबत की वजह से गमगीन हो, हमारी जुदाई में गमगीन हो, तो उसका सांस लेना भी तस्बीह का सवाब रखता है। और हमारे अम्र के लिए गमगीन होना इबादत है, और हमारे सिर और राज को छुपाना जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह है। दर हकीकत अगर हम इन आदाब को जिनकी तालीम खुद मासूम ने हमें दी है, अगर इन आदाब पर हम गौर करें तो ख़ुद ब खुद इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि ये एक दायमी अम्र है और ये एक दायमी मारिफत है जो हर लहज़ा बढ़ती है, और इसीलिए इस काम का हुक्म दिया गया है ताकि दर हकीकत अगर हम इन आदाब पर गौर करें तो ये एक दायमी अमल है, और ये दायमी अमल जिस कदर मुदाविमत के साथ बाकायदगी के साथ अंजाम दिया जाए तो हम एहसास करते हैं कि उतना ही हमारी मोहब्बत और मारिफत में इजाफ़ा होता है। दर हकीकत ये वो बात है जिसकी तालीम खुद मासूम ने दी है, और मासूम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कौन बेहतर जानता है कि इन आदाब को रियायत करने से कौन से असरात और कौन से आसार एक मोमिन पर मुतरत्तिब होते हैं। परवरदिगार से दुआ है कि हमें अपने ज़माने के इमाम की पहले से ज़्यादा बेहतर और गिरां कदर मारिफत इनायत फरमाए, और इन आदाब की तालीम और इन आदाब जिनकी तालीम खुद इमाम मासूम अलैहिस्सलाम ने दी है, इन्हें रियायत करने की तौफीक इनायत फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।